کار چلا رہے ہو میوزک بجا رہے ہو. ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں. اب ڈرائیور بیچارہ غیر مسلم تھا, رات کا ٹائم تھا, مجھے جلدی نکلنا بھی تھا, صبح کلاس بھی کرنی تھی. ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا لوں. میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے یار, اب تو مجھ سے گانا بجانے کی اجازت مانگ رہے ہو. میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے, آپ کو بھی نیند لگ رہی, تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں, اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی, پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو, ہلکی آواز میں بجاؤ, میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں, سو جاتا ہوں. تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے, چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں, مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں, ان کے کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے ہیں, کبھی کبھی غلطی سے بجنے لگتے جلدی سے بند کر دیتے ہیں. تو گانا بجا رہا ہے آج ہمارا نوجوان, یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت آ گئی, اسی حال میں ہم مر گئے, تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے. یہ کتنی بد نصیبی کی موت ہوگی, کتنے افسوس کی موت ہوگی. کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے اور کانوں میں ایئر پورٹ ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے, اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو کیا حال ہوگا تیرا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی, بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا, جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا, جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا, جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا, جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا, جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو. اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. میرے ساتھیوں, اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے, میوزک سے سکون ملتا ہے, تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے, دل مردہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, بہت خوبصورت آواز تھی ان کی. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں, یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے, میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں. آپ نے فرمایا اے عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری, آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں, آج تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے, اللہ کے نبی سن رہے ہیں, حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں. میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن کب سنا تھا؟ چلو آؤ اسی بات پر چیک کیا جائے, تمہارے یوٹیوب کی ہسٹری چیک کی جائے, تمہارے براؤزر کی ہسٹری چیک کی جائے, تم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کب پلے کیا تھا, تمہارے موبائل میں قرآن کب تم نے سنا تھا, قرآن کو کب چلایا تھا. چیک کیا جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی, شرمندہ ہونا پڑ جائے گا. موبائل آپ لاک کر کے واپس رکھ دیں, نہیں مولوی صاحب رہنے دیجیے. یہ حالات ہیں ہمارے. ہمارا نوجوان آج قرآن کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے. تمہارے نبی کا حال یہ ہے, نبی قرآن سن رہے ہیں, حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا, اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کو سننے لگے.
میں سورہ نساء کی تلاوت کر رہا تھا. میں پڑھتے پڑھتے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر سے گواہ لائیں گے, اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا, اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن, اے عبداللہ اب رک جاؤ, اب بس کر دو, اب رک جاؤ, اب اسٹاپ کر دو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کیوں روک رہے ہیں, کیوں منع کر رہے ہیں. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کے نبی رو رہے ہیں, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کو ہوا, جو ذمہ داری قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی, اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. نبی تو روئیں اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے, اور ہم اور آپ بس اسی پر فخر کریں کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں, جنت ہمارے باپ کی ہے, جنت کا سرٹیفکیٹ ہم لے کے بیٹھے ہیں. ہم اور آپ کبھی ہمیں قرآن پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں رونے کی نوبت ہمیں نہیں آتی. میرے بھائیو, یہ آنکھیں خشک ہیں مولا, انہیں رونا نہیں آتا. یہ آنکھیں خشک ہیں مولا, انہیں رونا نہیں آتا. کبھی غور کرو میرے بھائیو, آخری بار آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے کب نکلے تھے؟ کسی کے مرنے پہ نکلے ہوں گے, کوئی تکلیف ہوئی ہوگی نکلے ہوں گے, کوئی درد ہوا ہوگا نکلے ہوں گے, مگر ان آنسوؤں سے اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟ ذرا سوچنا میرے بھائیوں, ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ. اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں, دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. قطرۃ دموع من خشیت اللہ, ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے, اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے, وہ آنسو کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ, اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا, اللہ کی راہ میں لڑنے والا, اس کے خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں میرے بھائی, وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, قیامت کا دن ہوگا, سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, لوگ گرمی سے پسینے سے بحال ہوں گے. سبعۃ یذلھم اللہ, 7 طریقے کے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ کا وہ بندہ جس نے تنہائی میں, اکیلے میں, بند کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا, اپنے گناہوں کو یاد کیا, اپنے پاپوں کو یاد کیا, اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, وہ رونے لگا. اس اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی لاج رکھے گا, اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا, سورج کی تپش سے بچائے گا. میرے بھائیوں, میں پھر سے اسی آیت کو پڑھتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی. قرآن سوال کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, تم سے بھی ایک بات کہنی ہے. نوجوانی بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے. شیطان سب سے زیادہ اگر کسی عمر کے اندر انسان کو بہکاتا ہے تو جوانی میں بہکاتا ہے. جتنا گناہ انسان جوانی میں کر لے گا بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا. شراب انسان عام طور سے جوانی میں پیتا ہے, زناکاری کے اڈے عام طور سے جوانی میں آباد ہوتے ہیں, ٹائم کا غلط استعمال عام طور سے جوانی میں انسان کرتا ہے,
جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹک اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اب تو مرنے والا ہوں، اب تو قبر میں جانے والا ہوں، تب تو انسان آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔ اصل جو سدھرنے کی عمر ہے وہ تو جوانی کی عمر ہے، جو توبہ کرنے کی عمر ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے کی عمر ہے، معاف کرنا، وہ 20 سے 40 سال کے بیچ کی عمر ہے۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جب پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، تب شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ گناہ کی لذت تو آج مل جائے گی، گناہ کا مزہ تو مل جائے گا، مگر اس گناہ کے بعد اس کا جو اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا، جو پچھتاوا تمہیں ہوگا، اس پچھتاوے کے بعد تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نوجوان بھائیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج آپ نوجوان ہیں، کل آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ کیا گارنٹی؟ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، بالکل جوان آدمی، ہمارے یو پی کے اندر بنارس سے 100 کلومیٹر دور ہے الہ آباد۔ الہ آباد میں بالکل نوجوان ینگ لڑکا مجھے ملتا ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہے، اور میری عادت ہے اگر تقریر میں کوئی ویل کوالیفائڈ، ویل ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا اگر انسان اگر ملنے آتا ہے، میں بڑی توجہ سے ملتا ہوں، کیونکہ آج کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگ اور جو ہے سماج میں جن کا ایک مقام اور اسٹیٹس ہے، اس طریقے کے لوگ اگر پروگرام میں آ رہے ہیں اور علماء سے ملنے آ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ایسے لوگوں کا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ نوجوان لڑکا ہے 20-22 سال کا، ملنے آتا ہے، مولانا آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، نمبر کا آدان پردان ہوتا ہے، بیچ بیچ میں کبھی کبھی واٹس ایپ بھی کرتا ہے، فیس بک بھی چلاتا تھا وہ لڑکا۔ پھر ایک دن اس کے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، میں بہت بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا، میں بہت بیمار ہوں۔ اس کے بعد اس پوسٹ کے ڈالنے کے بعد تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر فلاں صاحب جو الہ آباد کے رہنے والے ہیں، بلڈ کینسر ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ 1 سال پہلے جب وہ لڑکا ملا تھا مجھے، اس کی باڈی کو دیکھ کر کے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال بعد اس کے مرنے کی خبر آئے گی۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں ہماری موت کا کیا بہانہ بنے گا۔ ہمارے اتر پردیش ہی کے ایک نوجوان عالم دین تھے، مولانا عبد الرحمن سلفی، ممبئی کے اندر ایک مسجد میں امامت کراتے تھے۔ کئی پروگراموں میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام کیا، بنگال میں اور اسی طریقے سے ممبئی میں، اور 1 سال رمضان میں تفسیر کا بیان کرنے کے لیے کرنول شہر میں، آندھرا پردیش میں نے بات کر کے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا، وہاں پر بھی وہ گئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، میں بھی محبت کرتا تھا ان سے۔ ایک پروگرام میں ممبئی سے پونا جاتے ہیں، اور پونا کا پروگرام کر کے چونکہ مسجد کی امامت، کہتے دنیا کی سب سے ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد کی امامت۔ دنیا کی اور ڈیوٹی میں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، مگر مسجد کے امام کو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں سارا محلہ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے؟ مولوی صاحب شادی شدہ ہیں، بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ناپاک ہوئے ہوں، طبیعت ٹھیک نہ رہی ہو، رات میں نہانے کا موقع نہ ملا ہو، پانی گرم کرنے کا موقع نہ ملا ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہو، نہیں صاحب امام صاحب کی تنخواہ کاٹی جائے گی، فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟